قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاوية قال حدث الاعمش عن مجاهد قال ابتعت الرسل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتاه جبريل فقال له ما حبسك يا جبريل. اس روایت مبارک میں ہے کہ فرشتوں کا آنا یعنی جبریل کے آنے میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی. پھر جب جبریل علیہ السلام آئے تو حضور نے فرمایا کس وجہ سے تم اتنی دیر نہیں آئے؟ فقال جبریل کیف تاتیکم وانتم لا تقصون اظفارکم ولا تنقون براجمکم ولا تاخذون شواربکم ولا تستاقون. تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حضور میں کیسے آؤں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ناخن صاف نہیں کرتے، اپنے بدن کی صفائی نہیں کرتے، اپنی مونچھیں نہیں کٹواتے، مسواک نہیں کرتے، منہ سے ریحہ کریحہ آتی ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ ثم قرأ ما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے الی آخر الآیہ. تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ انسان ان پاکی کا خیال نہ کرے تو فرشتے تو پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، پھر وہ نہیں آتے ہیں. اسی طرح جس گھر کے اندر گندی فلمیں ہوں، گندے فوٹو ہوں، گندی تصویریں ہوں، وہاں بھی فرشتے نہیں آتے. تو جب فرشتے نہیں آئیں گے ورنہ شیطان آئے گا، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں. آج گھروں کے اندر جو فتنے ہیں، جو جھگڑے ہیں، اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے وہ جو نظافت آدھا ایمان ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. وقد كان الطبراني حدثنا ابو عامر النحوي حدثنا محمد بن ابراهيم والسوري حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا اسماعيل بن عياش قال اخبرني سالبة بن مسلم عن ابي كعب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل ابطأ علیہ فذکر له ذلك فقال وكيف انتم لا تستنون ولا تقلمون اظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون براجكم. تم صحیح استنجا نہیں کرتے ہو، ناخن نہیں کاٹتے ہو، مونچھیں نہیں کاٹتے ہو، اپنے منہ کو صاف نہیں رکھتے ہو، تو پھر اللہ کے فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ تو معنی یہ ہے کہ حالانکہ حضور تو صاف رہتے تھے، لیکن اگر کسی اور میں بھی کوئی بات ہو تو اس وجہ سے بھی جبرائیل رک جاتے ہیں. ورنہ اللہ کے نبی تو ہمیشہ مسواک فرماتے تھے. آپ کی تو بلکہ عادت مبارک تھی کہ جب بھی نیند کھلتی تو اٹھ کے مسواک فرماتے تھے، کیونکہ مسواک جو ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے. مطهرة للفم ومرضاة للرب، یہ بندے کے منہ کو صاف کرتا ہے اور رب کو راضی کرتا ہے. حتیٰ کہ علماء نے جمع کیے ہیں کہ مسواک کرنے کی سنت پہ عمل کریں تو اس کا 70 فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اور اس کا سب سے جو کم فائدہ ہے یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اس لیے مسواک کو تو انسان یعنی اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، اور اگر چند دن کے لیے مسواک نہ کیا جائے تو نعوذ باللہ منہ میں روائح کریہہ پیدا ہو جاتی. وقال الامام محمد حدثنا سیاد قال حدثنا جعفر بن سلیمان قال حدثنا مغیرۃ بن ابی بن مالک بن دینار حدثني شیخ من اہل المدینہ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لي اصلحي لنا المجلس فانه ينزل ملك الى الارض لم ينزل اليها قط. حضور پاک نے فرمایا، بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ اپنی مجلس، اپنے گھر، اپنے مقام کو صاف رکھیں، اللہ کا ایک فرشتہ اترے گا جو پہلے نہیں اترا.